سے ہاف ڈے لے کر وہ ریسٹورنٹ چلی آئی تھی۔ کافی نامور ریسٹورنٹ تھا جہاں ٹیبل پہلے سے بک کروا دی گئی تھی۔ یہ سب شاید حارث وحید نے اس پہ اپنا اچھا امپریشن ڈالنے کے لیے کروایا تھا۔ اسے شاید پتہ نہیں ہے میں اس سے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں جاب کر چکی ہوں۔ اکڑ کر سوچتے ہوئے اطمینان سے ایک کرسی سنبھالنے کے بعد اس نے اپنے اطراف میں نظر دوڑائی تھی۔ گنتی کے چند ٹیبلز کے گرد ہی لوگ موجود تھے۔ ماحول خاصا پرسکون تھا جو اس کے چٹختے اعصاب پر اچھا اثر چھوڑ رہا تھا۔ سینے پر بازو لپیٹے وہ کچھ دیر تک یوں ہی بیٹھی لفظوں کو ترتیب دیتی رہی۔ جب نظریں ٹیبل کی طرف بڑھتے حارث وحید پر پڑی، بڑا نکھرا لگ رہا تھا۔ جیل سے سیٹ بال، تازہ شیو، گرے پینٹ شرٹ کے ساتھ کوٹ بھی پہن رکھی تھی۔ اس کا جائزہ لیتی کمرین کو اس وقت کافی کوفت کا سامنا کرنا پڑا تھا جب ہیرو پنتی کا اعلیٰ مظاہرہ کرتے ہوئے حارث وحید نے اس کے سامنے والی کرسی سنبھال کر آنکھوں سے سن گلاسز اتار کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے چہرہ تھوڑا سا دائیں طرف موڑ کر اپنے دائیں گال پر بنے ڈمپل کی نمائش بھی کر ڈالی تھی۔ کمرین جانتی تھی حارث وحید کے اس ڈمپل پر اس کی تمام کولیگ سمیت بہت سے فیمیل اسٹوڈنٹ بھی فدا تھیں، اور شاید حارث وحید اسے بھی فدا کرنا چاہتا تھا۔ اس بندے کا ایک ایک انداز بتا رہا ہے اس کی نیت صرف فلیرٹ کرنے کی ہے، لیکن اگر میں اس سے ریکویسٹ کروں تو کیا یہ لب بھیج کر سوچتے ہوئے کمرین غیر ارادی طور پر اسے دیکھے چلی جا رہی تھی جس پر خوش فہمی کا شکار ہوا تھا۔ کیا بہت اچھا لگ رہا ہوں مس کمرین؟ ایک بار پھر حارث وحید نے دائیں پوز کی نمائش کی۔ دور پھٹے منہ لگ رہے ہو، دل میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے جواب میں صرف مسکرانے پر کفایت کیا تھا۔ بات کی شروعات دونوں نے ایک دوسرے کا حال چال پوچھ کر کی تھی۔ مزید ایک دو رسمی باتوں کے بعد کمرین نے گلا کھنکار کر اصل مدعے کی طرف آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ حارث صاحب، آپ کا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کب تک؟ میرا ابھی شادی کا کوئی موڈ نہیں ہے، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، یہ تو ہنسنے کھیلنے انجوائے کے دن ہیں۔ کمرین کی بات کے درمیان ہی قطعیت سے کہتا وہ جتا گیا تھا کہ محترمہ ٹائم پاس تک ہی رہیں، شادی کے خواب سجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمرین کو اپنی شدید توہین محسوس ہوئی تھی، چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ اگرچہ نہ تو حارث وحید نے وہ تیکھے لفظ زبانی ادا کیے تھے اور نہ ہی کمرین خدا نخواستہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، لیکن ایک لڑکی ہونے کے ناطے اس کے بریک لگا دینے پر وہ شاید اہانت محسوس کرتی کھول کر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد درمیان میں ناخوشگواری کی دیوار سی بن گئی تھی جسے حارث وحید کا چہرہ دائیں طرف موڑنا اور چھوٹے موٹے چٹکلے چھوڑنا بھی گرا نہیں سکا تھا۔ نتیجن جلد ہی وہ اکتا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اوکے، اچھا لگا آپ سے مل کر، امید ہے آگے بھی ملتے رہیں گے، سنجیدگی سے کہتا وہ اپنے سن گلاسز اور کار کی چابی ٹیبل سے اٹھانے لگا جب کمرین کی مدھم آواز نے اس کے قدم زنجیر کر لیے تھے۔ جی، آواز میں تعجب شامل تھا۔ بیٹھیے، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کمرین نے فیصلہ کر لیا تھا تھوڑی دیر کے لیے اپنی انا کو سلانے کا۔ وہ اس سے مدد مانگ رہی تھی، پھر برہم کیسے دکھا سکتی تھی؟ بطور اس کی سنجیدگی ملاحظہ کرتا وہ اپنی جگہ واپس بیٹھ گیا تھا۔ میں ایک بڑی پرابلم میں پھنسی ہوں، مجھے آپ کے نام کے سہارے کی ضرورت ہے۔ صرف کچھ وقت کے لیے، اوکے؟ صرف نام چاہیے مجھے آپ کا۔ اٹک کر کہتی وہ ٹیبل پر رکھے موبائلز کی چنگھار پر ساخت سی رہ گئی تھی۔ حارث وحید جو بطور اس کی بات سن رہا تھا اب قدرے حیرت سے اسے تک رہا تھا، جو منتشر نظروں سے اپنے فون کو یوں تک رہی تھی جیسے وہ موبائل نہیں کوئی سانپ ہو۔ خشک لبوں پر زبان پھیر کر اس نے فون اٹھایا تھا۔ سامنے توقع کے مطابق داؤد کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ حارث وحید، ماں باپ کا اکلوتا سپوت، ان کی امیدوں کا مظہر، کیا تم چاہو گی یہ شخص تمہاری وجہ سے قبر میں جا سوئے؟ حالانکہ بیچاری کی ابھی عمر ہی کیا ہے، یہ تو ہنسنے کھیلنے انجوائمنٹ کے دن ہیں، کیوں اس کی جان کی دشمن ہو رہی ہو جانے من؟ داؤد کے پیغام سے ظاہر ہوتا تھا وہ ان کی تمام گفتگو سن چکا تھا، لیکن کیسے؟ گڑبڑا کر کمرین نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تھیں اور پھر گردن موڑ کر پچھلی طرف کا جائزہ لیتی اس کی نظریں داؤد یوسف کو اپنی ٹیبل کے عین پیچھے والی ٹیبل پر موجود دیکھ کر ساخت رہ گئی تھی۔ وہ کب آیا تھا یہاں اور کب سے بیٹھا تھا؟ رغبت سے سلاد کھاتا وہ کمرین کی ذات سے بالکل بے پرواہ نظر آ رہا تھا۔
لیکن یہ تو صرف کمرین ہی جانتی تھی کہ وہ اس کا رو اسی کی جانب متوجہ تھا۔ بالوں میں انگلیاں پھنسائے وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور اس دوران حیران پریشان نظروں سے اس کا جائزہ لیتا حارث وحید گویا ہوا تھا۔ آج یو اوکے مس کمرین؟ جی میں ٹھیک ہوں، اب مجھے چلنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ آئے۔ پریشانی میں وہ بھول گئی تھی کہ حارث وحید اس کے بلاوے پر نہیں بلکہ وہ خود اس کے بلاوے پر آئی تھی۔ آپ کچھ کہہ رہی تھی میرے نام کے سہارے؟ کچھ پل خاموش رہنے کے بعد حارث وحید دوبارہ بولنے لگا تھا، لیکن کمرین اسے درمیان میں ہی ٹوک گئی تھی۔ پلیز میں نے جو بھی کہا اسے بھلا دیں، اب میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ اپنا فون اور ہینڈ بیگ لیے وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ریسٹورینٹ سے باہر نکل آئی۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ کیا اسے زندگی میں اور کوئی کام نہیں ہے؟ میرے دن رات کی خبر رکھنے کے سوا ایویں بڑا گینگسٹر بنا پھرتا ہے۔ حرکتیں تو کسی دل کی بڑبڑاہٹوں کو بریک تب لگی تھی جب اس کے نزدیک گاڑی کو بریک لگائے گئے تھے۔ کون کر سکتا تھا یہ حرکت داؤد یوسف کے سوا؟ بھن کر کمرین نے اسے دیکھا جو چہرے پر خطرناک سنجیدگی سجائے گاڑی سے نکل رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کے خوف کا اب کمرین کے چہرے پر نام و نشان نہیں تھا۔ جو گھبراہٹ تھی وہ صرف حارث وحید کی وجہ سے تھی۔ اگر اس کی وجہ سے ایک بے قصور مارا جاتا تو وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ واہ بھائی، بجائے خود کو میرے لیے مینٹلی تیار کرنے کی کوششیں کرتی الٹا اپنے لیے نئے سہارے ڈھونڈ رہی ہو۔ اس کے بازو میں اپنی آہنی انگلیاں گھسائے وہ جیسے اپنی نظروں سے اسے بھسم کر دینا چاہتا تھا۔ مجھے میرے لیے جو بہتر لگے گا میں وہ کروں گی۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ پیچھے پڑ گئے ہو میرے پستول کے سہارے تو بچے بھی ڈر سکتے ہیں۔ پستول کے بغیر تم ہو کیا؟ حرام پر پلنے والے ایک حرام کے۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب داؤد یوسف کا زوردار تھپڑ اس کا سارا وجود سن کر گیا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے داؤد نے اس کا بازو نہ تھاما ہوتا تو وہ منہ کے بل زمین پر گرتی۔ اس کی بھرائی نظریں ساخت کی کیفیت میں زمین پر جم گئی تھیں۔ آس پاس کون کون موجود تھا؟ کسی نے کیا دیکھا تھا؟ کیا سوچا تھا؟ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ اس کا زندگی میں کھایا گیا پہلا تھپڑ تھا جس نے اسے سر سے پیر تک ہلا کر رکھ دیا تھا، جبکہ تمام حس ساکن ہو گئی تھی۔ تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں تو سر پر چڑھی جا رہی ہو۔ کیا تمہیں بالکل اندازہ نہیں تھا تم کس کے مقابلے کھڑی کیا بول رہی ہو؟ داؤد یوسف سے نفرت تو بڑی ہے، یہ بھی پتہ ہے وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، لیکن تمہیں داؤد یوسف کی شخصیت کی سنگینی کا اصل اندازہ تب تک نہیں ہوگا جب تک تم اپنی آنکھوں سے داؤد یوسف کا اصل روپ نہیں دیکھ لیتی۔ نہ جانے آج اس کا مزاج اتنا برہم کیوں تھا؟ شاید پہلے کا جمع شدہ بہت سارا غصہ تھا جسے نکالنے کا آج موقع مل گیا تھا۔ اسے جھٹکے سے گاڑی میں بٹھانے کے بعد وہ جب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تب کمرین کا بھی ستر ٹوٹا تھا۔ تڑپ کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی سر توڑ کوشش کر ڈالی تھی، لیکن بے سود۔ اسے داؤد کے تاثر خوفزدہ کر رہے تھے۔ کیا کرنا چاہتا تھا وہ؟ اس نے غصہ کر کے چیخ چلا کر بھی دیکھ لیا، لیکن جب کسی چیز کا کوئی فائدہ نہ ہوا تب وہ روتے ہوئے منتوں پر اتر آئی تھی۔ اس کے رونے پر داؤد نے بس ایک نظر اس پر ڈالی تھی، لیکن چہرے پر چھائی سرد مہر میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ آج جیسے فیصلہ کر چکا تھا اس کا دماغ ٹھکانے لگا دینے کا۔ یہ بات اس کی برداشت سے باہر تھی کہ کمرین اس سے جان چھڑوانے کے لیے کسی اور کو ہم سفر بنانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اس نے کس طرح حارث وحید کا سر توڑنے سے خود کو باز رکھا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ یوسف مینشن کی اعلیٰ شان عمارت دیکھ کر کمرین کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ داؤد نے کوئی جواب نہیں دیا اور پورچ میں گاڑی روک کر گاڑی سے نکلا اور کمرین کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے بازو سے پکڑ کر اندر کی طرف کھینچتے ہوئے لے جانے لگا۔ چھوڑو داؤد، پلیز چھوڑو، میں اب کچھ نہیں کروں گی، پلیز میرا بازو چھوڑو، مجھے جانے دو، میں اب گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالوں گی، وعدہ۔ تم بہرے ہو گئے ہو، چھوڑو میرا بازو، تکلیف ہو رہی ہے مجھے، میں تمہاری ساری باتیں مانوں گی۔ داؤد، درد کر رہا ہے میرا بازو، پلیز چھوڑ دو۔ اپنی عزت سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ وہ بات کہہ رہی تھی جو داؤد کا دل نرم کر سکے، لیکن داؤد کی قوت سماعت جیسے کام کرنا چھوڑ چکی تھی۔ اس وقت مینشن میں اپنے کام میں مصروف
یونیفارم میں مبلس ملازم نے چور نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ اس خفیہ خانے میں بہت سے مرد تو چیختے چلاتے گئے تھے، لیکن کسی لڑکی کو لے جانے کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ تہہ خانے کی سیڑھیاں اترتے ہوئے کمرین کی مزاحمت کے باعث اس کا ایک جوتا وہیں سیڑھیوں پر پڑا رہ گیا تھا اور دوسرا اس نے خود ہی پیر سے جھٹک دیا تھا۔ اب وہ خوفزدہ نظروں سے اس تہہ خانے کو گھور رہی تھی۔ آواز کہیں خلق میں ہی پھنس کر رہ گئی تھی۔ یہاں میں اپنے ٹارگٹس کو دم گھونٹ کر مارتا ہوں۔ مختلف طریقے ہیں دم گھونٹنے کے، فرصت سے بتاؤں گا کبھی۔ ایک کمرے کا دروازہ کھول کر وہ بولا تھا۔ کمرے میں عجیب و غریب سامان سمیت دو آدمی بھی بکھری حالت میں پڑے تھے۔ کمرین کی آنکھیں پھٹ سی گئی تھیں۔ وہاں بنے ہر کمرے میں لے جا کر داؤد اسے اپنے ٹارگٹ کی جان لینے کی خوفناک تفصیل مختصر لفظوں میں سناتا۔ ایک آخری کمرے میں کھینچتا ہوا لے گیا جہاں چند قبریں بنی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا تھا، یہ باسط کی قبر ہے، اسی نے تمہیں اس سب میں انوالو کیا تھا۔ جاننا چاہو گی میں نے اسے کس طرح مارا تھا؟ اس کے دھوکے سے مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ ظاہر ہے جو مجھے جتنی تکلیف دے گا میں بھی اسے اسی حساب سے تکلیف دے کر ماروں گا نا۔ بتاؤ کیسے مارا تھا؟ داؤد نے اس کے سن ہوتے بازو کو زور سے جھٹکا تو اس کا ستا ٹوٹا اور وہ نفی میں سر ہلا کر اپنا بازو چھڑانے کے لیے مچلنے لگی۔ کچھ پل اسے گھورتے رہنے کے بعد داؤد نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ کمرین نے رک کر ایک پل کو اپنے آزاد ہونے والے بازو کو بے یقینی سے دیکھا اور پھر تیزی سے اس کمرے سے نکل گئی۔ اسے راستے میں پڑے جوتے پہننے کا بھی خیال نہیں آیا تھا۔ گرتی پڑتی وہ بس بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ اس وقت اس کی سب سے بڑی خواہش اس قبروں پر بنے یوسف مینشن سے صحیح سلامت نکل جانے کی تھی۔ وہ جیسی تہہ خانے سے باہر آئی، ملازمین نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کے پاس کسی کی نظروں پر دھیان دینے کا وقت نہیں تھا۔ داؤد یوسف کے مینشن میں کام کرنے والے بھی اس کی طرف بے رحم ہو گئے۔ یہی سوچ کر اسے ان سب سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ یوں ہی وسیع پیمانے پر پھیلے حال میں دوڑتے ہوئے باہر جانے والے دروازے تک پہنچی اور وہاں سے باہر نکلنا چاہا، لیکن دروازہ مقفل پا کر اسے نئے سرے سے رونا آیا تھا اور وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھتی رونا شروع ہو گئی تھی۔ اسے آج سے پہلے کبھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس کا دل اتنا کمزور تھا۔ اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ لینے کے بعد اس کا خیال تھا اس کے اعصاب اور دل بہت مضبوط ہو چکے تھے اور اب اسے کوئی بھی چیز خوفزدہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن آج یہ سب اس کی خام خیالی ہی ثابت ہوا تھا۔ وہ براؤن سے صرف 2 بار ملی تھی۔ وہ اچھا انسان تھا یا نہیں تھا، لیکن اس کی قبر دیکھ کر اور تکلیف دہ موت کا سوچ کر اس کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ یوں ہی بیٹھے ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے وہ داؤد یوسف کی مخصوص خوشبو اپنے ارد گرد بکھیرتی محسوس کر کے خود کو بامشکل سنبھالتی اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جو ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑے ایک گھٹنا زمین پر اٹکائے اس کے قریب بیٹھا تھا۔ اسے یوں روتے دیکھ کر داؤد کے چہرے پر نافہم سی اطراس ابھرے تھے۔ حیرت، افسوس اور ندامت، سبھی کچھ تھا اس کے خوبصورت چہرے پر۔ یہ لو پانی پی لو۔ اپنا تمام غصہ وہ نکال چکا تھا اور اب اس کے لہجے میں صرف تفکر تھا۔ کمرین نے چند پل لب بھیج کر پانی سے بھرے گلاس کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا اور ہلاتی ہی چلی گئی۔ تم کہتے تھے تم داؤد یوسف کے سائے کو بھی مجھ سے دور رکھو گے، لیکن آج ایک چھوٹی سی بات پر تم مجھے اس خوفناک جگہ لے گئے۔ کل کو اگر مجھ سے کوئی اور غلطی ہو گئی تو تم مجھے وہیں دفن بھی کر دو گے۔ فطرت کبھی نہیں بدلتی، یہ سب تمہاری فطرت کا حصہ ہے۔ میں آسمان سے نہیں اتری جو تم میرے لیے کچھ اور بن جاؤ گے۔ میں بہت عام سی لڑکی ہوں۔ پہلے میں خود کو بہت بہادر سمجھتی تھی، لیکن آج مجھے اعتراف ہے کہ میں بہت عام سی لڑکی ہوں۔ مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، سنا تم نے، نفرت ہوتی ہے اور ڈر بھی لگتا ہے۔ تم اپنی فطرت سے مجبور ہو، کسی دن مجھے بھی وہیں دفن کر دو گے میری کسی چھوٹی سی غلطی پر۔ میں تمہیں اپنا قتل بھی معاف کرتا ہوں۔ وہ جو بہت دیر سے سب سنتا اس کے خاموش ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اسے کسی صورت خاموش ہونے کے لیے تیار نہ ہوتے دیکھ کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولا تھا۔ کمرین کی آواز اپنے آپ تالو سے لگ گئی تھی۔ اپنا قتل، ہر چھوٹی بڑی غلطی سب معاف ہے، لیکن یہ چیز میری برداشت سے بالکل باہر ہے کہ تم کسی اور کو ہمارے درمیان لاؤ۔
दाऊद यूसुफ तुम्हें हर चीज़ की आज़ादी देता है, बदले में तुमसे सिर्फ वफा चाहता है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? आखिर क्यों नहीं समझते? तुम और मैं दो अलग दुनिया के वासी हैं। मैं तुम्हारी दुनिया में आई तो मर जाऊंगी। ज़मीन पर रखा शीशे का गिलास उठाकर उसने पूरी कुव्वत से दूर फेंका था और खुद भी उठ खड़ी हुई थी। जानते बूझते कत्ल के साथ कैसे खुश रह सकती हूँ मैं? मेरे बाप को तुम्हारे बाप ने मारा था। मैं इस बात को भुलाने को तैयार हो जाती अगर तुम भी अपने बाप जैसे ही ना होते। नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ, एक कातिल के साथ। तुम नहीं चाहते हमारे दरमियान कभी कोई तीसरा ना आए तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी किसी और से। मेरी शादी अगर तुम्हारी अना हट करती है तो मैं कभी किसी से शादी नहीं करूँगी। तुम मुझे मेरे घर वालों समेत आग लगा देना। अगर तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है तो मेरी जान छोड़ दो, मुझे सुकून से जीने दो। जान छोड़ो, मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। अंदर ही अंदर घुल घुल कर वो तबाह हो रही थी। आज उसे खुल कर बोलने का मौका मिला था, सो अब वो रुकने वाली नहीं थी। वो बोलती रही यहाँ तक कि इसकी रो रो कर सुर्ख पड़ जाने वाली आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो लहर का दाऊद की बाजुओं में झूल गई। सांस रोक के दाऊद उसे तकता रह गया था। इतनी देर तक होने वाली चीख के बाद ये अचानक खामोशी बहुत महसूस किन थी। लाभ भेज के दाऊद ने उसके चेहरे पर आते बाल नरमी से पीछे किया और गले में अगले ही पल उसे बाजू में उठा लिया। चंद लम्हों तक उसका रोया चेहरा तकने के बाद वो उसे लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसका रुख अपने कमरे की तरफ था। रात का अफसोस अपने अरूज पर था। आसमान पर गहरे सरमाई बादलों के कई टुकड़े तैरते फिर रहे थे। कभी वो चांद को छुपा लेते तो कभी चांद अपना रुख रोशन दिखा देता। जाती सर्दियों की चंद छटरा देने वाली रातों में से ये एक रात थी। वो जो जेब में हाथ डाले कब से चांद के इस आँख मचोली के खेल को देख रहा था। कहानी की आवाज़ पर चौंक कर पलटा था। गहरी नींद सोई कमरीन इसी की तरफ करवट लेकर पलट गई थी। मखलजी सी सर्द रोशनी में उसका मदसिया चेहरा और भी बेहाल लग रहा था। सीज कर चलता हुआ इसके करीब आ खड़ा हुआ था, जो नींद में ही नहीं होश में भी इसके एहसासात से बेपर्दा ही रहती थी। दाऊद चंद पल तो टटकी बांधे उसे देखता रहा, फिर बेख्तियारी के आलम में उसके हाथ की लंबी लंबी उंगलियों के पूरे कमरीन के गाल पर फिसलने लगे। जब अचानक ही उसे अपना थप्पड़ याद आया और वो तेजी से हाथ पीछे कर गया। उसके यूं झटके से हाथ पीछे करने से कमरीन के कुछ बाल उसकी अंगूठी में उलझ कर रह गए थे। हल्की सी चीख मारकर कमरीन जाग उठी थी। दाऊद तब तक उसके बाल अंगूठी से निकालने में कामयाब होकर 2 कदम पीछे भी हो गया था। वो सोकर उठी थी और दाऊद यूसुफ उसके सामने था। ये क्या माजरा था? उसकी हैरत से फैली आंखें दाऊद पर ही जमी थी। फिर जैसे जैसे उसका सोया ज़हन बेदार होना शुरू हुआ, उसके नक्कूश तनने गए, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्से के सिवा खौफ भी था। दाऊद से नजरें हटाकर उसने गिलास वॉल पर नजरें अटका दी थी। शीशे के पार से नजर आते स्याह आसमान ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली थी। वो तेजी से हिलाफ साइड करके बेड से उतरी। साइड ही बेड पर अपने नीचे दबा पड़ा दुपट्टा उठाना नहीं भूली थी। सीने पर बाजू लपेटे दाऊद ने उसकी एक एक हरकत नोट की थी, लेकिन कुछ बोला नहीं था। तुम मुझे मेरे घर छोड़कर नहीं आ सकते थे, गुस्से से बोलती वो अपने बाजू में दाऊद की गिरफ्त की तकलीफ बर्दाश्त महसूस करती अपना बाजू सहलाने लगी। छोड़ सकता था। दाऊद का अंदाज स्पार्ट था। तो फिर लेकर क्यों नहीं गया? क्या वक्त हो रहा है? रुक कर कमरीन ने कमरे की दीवारों पर नजरें दौड़ाई और घड़ी में रात के 11:30 बजते देखकर उसके चेहरे से परेशानी हवीदा होने लगी। या अल्लाह, इतना वक्त गुजर गया और सब परेशान हो रहे होंगे। दाऊद को इग्नोर करके बड़बड़ाते हुए उसने कमरे से बाहर निकलने की नीयत से एक कदम ही बढ़ाया था कि दाऊद ने उसकी कलाई नरमी मगर मजबूती से थाम कर उसे बेड पर दोबारा बिठा दिया। मैंने तुम्हारे घर वालों को मुतमईन कर दिया है। कल सुबह घर चली जाना और फिर घर पे ही रहना, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं। क्या मतलब है? क्या कहकर मुतमईन किया है? और वो मुतमईन हो गए? कैसे गए? कमरीन के लहजे में खौफ निपन था। ऐसा पहली बार हो रहा था कि वो रात
گھر سے باہر گزار رہی تھی اور اس کے گھر والے مطمئن تھے۔ کس طرح مطمئن کیا تھا آخر اس شخص نے انہیں؟ کہیں اپنے اصل انداز میں تو مطمئن نہیں کر دیا تھا؟ وہ پریشان حال سی سوچتی رہی اور داؤد جو اس کے ساتھ ہی ایک گھٹنا زمین پر لٹکائے بیٹھا اس کے چہرے سے اس کی سوچ پڑھتا رہا، پھر اپنے ہاتھ میں موجود کمرین کی کلائی نرمی سے دبا کر اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے انہیں کہا ہے کہ اسکول سے واپسی پر روڈ شدید ٹریفک سے جام ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ تمہاری والدہ کی تمام ہدایتیں بھی میں نے اتنے غور سے سنی ہیں جتنے غور سے تم بھی نہیں سنتی ہوگی۔ اب اس سب کو چھوڑو اور ہماری بات کرو۔ داؤد کا انداز بہت نرم تھا۔ جو کچھ آج ہوا تھا وہ شاید اس کا اثر زائل کرنا چاہتا تھا۔ کمرین نے کوئی جواب نہیں دیا، بس لب بھیجے خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ دوسری طرف داؤد بھی غیر ارادی طور پر اس کی آنکھوں میں دیکھے چلا گیا تھا۔ جب کمرین نے سنبھلتے ہوئے جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑوا لی تھی، داؤد بھی جیسے کسی افسوس سے باہر نکلتا زمین سے اٹھ کر اس کے پہلو میں کچھ فاصلے رکھ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے مزید دبے پاؤں سرک گئے، پھر داؤد کی سرگوشانہ آواز کمرین کی سمتوں سے ٹکراتی اسے داؤد کی جانب دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ پہلے میں موت سے بہت ڈرتا تھا مانو، لیکن اب تمہارے بغیر جینے سے ڈرتا ہوں۔ یہ زیادہ اذیت ناک ہو گیا۔ تم تو بڑے اذیت پسند ہو نا، بھگتو۔ داؤد کو جھکتا دیکھ کر کمرین نے سر چڑھنا ضروری سمجھا تھا۔ اذیت دینا پسند ہے، سہنا نہیں۔ داؤد نے بھی اڈھائی کا مظاہرہ کر کے کمرین کو سگلا دیا۔ وہ بیٹھے بیٹھے جھٹکے سے رخ موڑ گئی۔ یہ طاقت ایک نشہ ہے، نشوں میں سب سے بڑا نشہ۔ جس نے حکمت کا یہ نشہ چکھ لیا وہ اس کا غلام ہو کر رہ جاتا ہے۔ تم کبھی نہیں سمجھ سکتی ان جذبات کو، اور تم میرے جذبات نہیں سمجھ سکتے۔ داؤد اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن کمرین درمیان میں چیخ پڑی۔ کوئی بھی عاقل بالغ ایک قاتل کو اپنی لائف پارٹنر کے طور پر قبول نہیں کر سکتا۔ تم بھی بس باغل ہی ہو، عاقل کہاں ہو؟ کر لو قبول۔ اپنا مضبوط شانہ اس کے کندھے سے ٹکرا کر وہ اسے چڑھا کر اٹھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کیوں اپنے لفظ اور میرا وقت ضائع کرتے ہو؟ نہ ہونا تو وہی ہے نا جو تم چاہتے ہو۔ کوئی راستہ کہاں چھوڑا ہے تم نے؟ اب مہربانی کرنا اور شادی سے پہلے مجھے اپنی شکل تو دور اپنی آواز بھی مت سنانا۔ اب ہٹ جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ میں اقرار کروں یا انکار، جب مرضی تمہاری ہی چلنی ہے تو کیوں مجھے اذیت دیتے ہو؟ اس کے انداز میں ہار جھلک رہی تھی جو داؤد کو بجائے خوشی دینے کے افسردہ کر رہی تھی۔ آج تو تم نے مجھے اذیت دی ہے، داؤد نے جتایا تھا، اور تم نے تو بدلے میں مجھے پھولوں کے ہار پہنائے ہیں۔ منہ بگاڑ کر کہتی وہ کھڑکی کی طرف رخ موڑ گئی۔ بادل کے سرمئی ٹکڑے بن برسے واپس بس جا رہے تھے۔ کمرین کو نہ جانے یہ خیال کیوں آیا تھا کہ یہ بادل کسی اور دن برسنے کے ارادے رکھتے ہیں۔ میں معذرت کرتا ہوں۔ وہ بہت کمزور پڑ رہا تھا اس وقت۔ یہ ماحول کا سحر تھا یا کمرین کی محبت تھی، وہ اندازہ نہیں کر سکا۔ مجھے نہیں چاہیے تمہاری معذرت۔ ضرورت ہی کیا ہے اس معذرت کی؟ جو کہہ رہے ہو، جیسے کہہ رہے ہو ویسا ہوتا رہے گا۔ ہم غریبوں کی نہ دنیا والے سنتے ہیں اور نہ دنیا کا مالک۔ پرشکوہ نظروں سے عثمان کو تکتی وہ گلاس وال کے بالکل نزدیک جا کھڑی ہوئی تھی۔ گہری گمسم نظروں سے داؤد نے اسے خود سے دور جاتے دیکھا تھا۔ بے آواز قدم اٹھاتے ہوئے داؤد اس کے پیچھے ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ کمرین نے چونک کر شیشے میں نظر آتے داؤد کے غیر واضح سے عکس کو دیکھا تھا، لیکن کوئی تاثر نہیں دیا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر داؤد نے اس کے کندھے پر رکھنا چاہا تھا، لیکن راستے میں ہی اس کا بڑھتا ہاتھ رک سا گیا تھا۔ مٹھی بنا کر ہاتھ واپس کھینچتا وہ اس سے کھانے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ نہیں کھانا، سرد لہجے میں کہتی وہ اس کی خاموشی سے کمرے سے نکل جانے پر کچھ حیران ہو کر پلٹی تھی۔ کمرے کے دروازے سے نکلتے نکلتے داؤد یکدم رک کر مڑا تھا۔ تم نے بھی بس گلے شکوے ہی کیے ہیں، کبھی خدا سے کچھ مانگ کر دیکھا بھی ہے؟ کمرین کو ساکھ کرتا وہ دائیں بروج اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پہلے مانگتی تھی، بہت دل سے کرتی تھی میں دعائیں، لیکن جب مستقل رد ہوتی رہی تب میں نے مانگنی چھوڑ دی۔ فائدہ؟ داؤد کے جانے کے بعد دیر تک اس نے سرگوشی سی کی تھی۔
सैंडविच के साथ कॉफ़ी के 2 भाप उड़ाते कप लिए। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तब कमरीन को सोफे पर टांगे सुकड़ाए बैठे पाया। कमरे की लाइट भी जल रही थी और गिलाफ भी तय करके बेड पर रखा था। इंसानियत के इस मुजाहरे पर अबू चिटकाता वो सोफे की तरफ बढ़ा और ट्रे टेबल पर रखकर उस जहाजी साइज सोफे के दूसरे सिरे पर बैठ गया। कमरीन को भूख बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन अब खुशशक्ल सैंडविच देखकर उसके पेट में जोरदार गुड़गुड़ शुरू हो गई थी, जिस पर झपटते हुए उसने फौरन ट्रे में रखी सैंडविच की प्लेट उठा ली थी। उसे रग़बत से खाते देखकर दाऊद के लबों में मुस्कुराहट चमक कर मधु हो गई थी। पेट पूजा के बाद जब कमरीन ने कॉफ़ी का कप उठाया तब दाऊद को भी अपनी कॉफ़ी का ख्याल आया। कॉफ़ी के कप से एक घूंट भरने के बाद वो गोया हुआ था, मुझे लगता है कमरीन, हमारी जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। तुम गौर करो तो हम बहुत मिलते हैं। अंदाज ज़रा तल्ख है, लेकिन अपने अपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मैं तुम्हारी तरह कत्ल और गारत की शौकीन और सो कॉल्ड हिकमत के नशे की गुलाम नहीं हो। और तुम कौन से अपनों के लिए तैयार हो? कौन से अपने हैं तुम्हारे? तुम एक बेरहम इंसान हो, बल्कि एक कातिल को मैं इंसान ही नहीं मानती। पेट भर जाने के बाद उसकी ज़बान की तेज़ी में भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ था। दाऊद को अफसोस सा हुआ था, उसे अभी खाने के लिए कुछ न देता तो बेहतर था। तुम हो मेरी अपनी। कुछ तौफीक के बाद वो बोल सका था। और तुमने मेरे लिए क्या दांव पे लगाया है भला? थोड़ी तले हाथ रख के वो तंजिया नज़रों से इसकी तरफ देखने लगी। क्या लगाऊं? दाऊद ने भी उसी की तरह थोड़ी तले हाथ रख कर उसकी तरफ देखा था। क्या लगा सकते हो? उसकी आंखों में चैलेंज चमका। सब कुछ। थोड़ी तले रखा हाथ सीने पर धरकर वो यकीन दिलाते अंदाज में बोला। इससे पहले कि जवाब में कमरीन कुछ कहती, फायरिंग की कान फाड़ती आवाज़ ने उसका दिल छल कर खलक में अटका दिया। फौरन से पेशतर दाऊद उसे बाजू के हल्के में लेकर सोफे के पीछे से होता हुआ बाथरूम ले गया था। ग्लास वॉल बुलेट प्रूफ ना होती तो अब तक दोनों गोलियों से भुन चुके होते। जेब से एक गन निकालकर दाऊद ने उसे चलाने का तरीका समझाया था, लेकिन घबराहट में कमरीन के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। गन चलाना तो दूर, वो पकड़ भी नहीं पा रही थी। तुम्हारा सारा एतमाद बस मुझे जलील करने तक ही है। बाथरूम की खिड़की खोलते हुए वो इसकी बेतुमारी पर चोट करना नहीं भूला था। क्या ये लोग हमें मार देंगे? कमरीन ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं थी और खौफजदा सी पूछने लगी। दाऊद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जिसके चेहरे पर सख्त खौफ और हरासा फैला था। फिर हाथ बढ़ाकर उसका गाल थपथपाते हुए हौसला देते हुए लहजे में बोला था, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। कमरीन को हौसला मिलने की बजाय कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। और तुम? आवाज़ में बेचैनी नुमायां थी। मैं? शायद अपना कहा साबित करने का वक्त आ गया है, मसरूफ से अंदाज में कहता हुआ खिड़की की सलाखें खोलने में कामयाब होता पीछे हो गया था। उसका ख्याल था बाथरूम की खिड़की से वो लोग मेंशन से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन इस वक्त वो दंग रह गई थी जब वहाँ एक बड़ा सा पाइप बना देखा था, जिसमें रिंग कर वो दोनों किसी कमरे में पहुँचे थे। बाद में मालूम हुआ था कि वो कमरा ज़ेर ज़मीन था। फिर ज़ेर ज़मीन बने कमरे से होकर गुजरती वो लंबी सी सुरंग तय करके वो लोग ऊपर जाने वाली गोल सीढ़ियाँ चढ़कर एक छोटे से घर में से निकले थे। घर में राइश पजीर फैमिली, जो बाज़ियत एक हंसती खेलती आम सी फैमिली लग रही थी, वो दर हकीकत दाऊद के साथियों का एक गिरोह था। वहाँ से गाड़ी लेकर वो लोग अब कहाँ जा रहे थे, कमरीन को कुछ अंदाज़ा नहीं था। वो बस आंखें फाड़े इस तमाम सूरत हाल को फिल्म की तरह अपने जहन के पर्दे पर चलता देख रही थी। कुछ ही देर पहले गुजरे हालात उसे ख्वाब से महसूस हो रहे थे। इससे पहले उसने पहली बार गोलियां चलने की आवाज़ सुनी थी, अजीब व गरीब खुफिया रास्ते देखे थे और तहखाने में बने वो टॉर्चर रूम्स। हाँ, इन्हें कैसे भुला सकती थी वो? उन बेयकीनी का शिकार हुई। वो जहन से वो तमाम हालात झटक तो नहीं सकती थी, लेकिन अब सित्ते से निकल गई थी। बाल कान के पीछे अड़स कर उसने दाऊद की तरफ देखा था, जिसके चेहरे पर छाई संगीन किस्म की संजीदगी उसे कुछ भी कहने या पूछने से रोक रही थी। लेकिन उसने पूछना तो था, ये कौन लोग थे?
اس کی آواز گھٹی گھٹی تھی۔ داؤد نے ادھر چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی تمام توجہ کافی فاصلے سے پیچھا کرتی گاڑی کی طرف تھی۔ نہ جانے وہ گاڑی واقعی ان کا پیچھا کر رہی تھی یا صرف اسے لگ رہا تھا۔ بہرحال احتیاط ضروری تھی۔ دشمن، وہ مختصر بولا تھا، یہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں؟ کچھ پل توقف کے بعد اس نے پھر اس سے پوچھا تھا، صرف مجھے؟ اس بار داؤد کی طرف سے فوراً جواب آیا تھا، پھر میں؟ اس کی آواز کانپ سی گئی۔ داؤد نے گاڑی کی سپیڈ بہت تیز کر دی تھی۔ پھر تم کیا؟ تم میرے ساتھ ہو تو ظاہر ہے تمہیں بھی میرا ساتھی سمجھا جا رہا ہے۔ اس کی رش ڈرائیونگ اور چہرے کی سختی کے برعکس اس کا لہجہ کافی متوازن تھا۔ شاید وہ کمرین کو حوصلہ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ یعنی یہ تمہارے ساتھ مجھے بھی مارنا چاہتے ہیں؟ میں ابھی نہیں مرنا چاہتی، ران سی ہو کر کہتی وہ گردن موڑ کر پیچھے نظر آتی گاڑی کی ہیڈ لائٹس دیکھنے لگی۔ میں بھی ابھی تمہارے ساتھ بہت سا جینا چاہتا ہوں، ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر کہتے ہوئے داؤد نے چہرہ پل بھر کے لیے اس کی طرف موڑا تھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائی تھیں۔ نہ جانے کیا ہوا تھا جو کمرین خود میں سمیٹ کر سی گئی تھی، لیکن اپنی نظریں داؤد کے چہرے سے فوراً نہیں ہٹا سکی تھی۔ بہت دیر تک وہ تقریباً اڑتی ہوئی گاڑی میں خوفزدہ سی دل پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہی تھی۔ کبھی داؤد کی طرف چور نظروں سے دیکھ لیتی تو کبھی گردن موڑ کر ہونٹ پیچھے کرتی گاڑی کو دیکھنے لگتی۔ کچھ پل مزید یوں ہی کٹ گئے تھے۔ کیا ملتا ہے تمہیں یہ کام کر کے؟ اپنی آخرت تو خراب کرتی ہی ہو، دنیا میں بھی سکون نہیں ملتا تمہیں، اور تمہاری سو کال محبت کی وجہ سے میری جان بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ میں بتا رہی ہوں اگر میں بھری جوانی میں مری نہ تو زندہ تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی۔ گاڑی اپنے گھر کی طرف جانے والے راستوں پر دوڑتی دیکھ کر اسے نئی انرجی سی ملی، لیکن ساتھ ہی تشویش بھی لاحق ہوئی تھی، کہیں اپنی جان بچانے کے چکر میں وہ اپنے گھر والوں کی جان تو خطرے میں نہیں ڈال رہی۔ تم بھری جوانی میں مری تو تم سے زیادہ مجھے افسوس رہے گا۔ اس تمام عرصے میں وہ پہلی بار کھل کر مسکرایا تھا۔ کمرین بیزاری سی رخ موڑ گئی، اس سے کہہ آ رہی تھی اتنی تیز ڈرائیونگ کی وجہ سے۔ ہراساں سی وہ اس وقت چیخ مار کر رہ گئی تھی جب داؤد نے گاڑی سیدھے راستے پر ڈالنے کی جگہ اسی جنگل میں ڈال دی تھی جہاں قدرت نے پہلی بار انہیں ملایا تھا۔ اب وہ بہت اختیار سے گاڑی چلاتا اسی کھنڈر کے قریب رک چکا تھا، اور پھر برقی رفتاری سے گاڑی سے اتر کر اسے بھی تنتا اندھا دھند دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ نہ جانے اتنے اندھیرے میں وہ کیسے کسی درخت وغیرہ سے ٹکرائے بغیر راستہ طے کر رہا تھا۔ کمرین کی تو سانسیں پھول گئی تھیں، قدموں میں نہ جانے کیا کیا چیزیں اٹکتی اسے گرانے کے در پر تھی، لیکن داؤد کے تھامے ہونے کی وجہ سے وہ بس لہر کر رہ جاتی تھی۔ یوں ہی بھاگتے بھاگتے وہ لوگ جنگل کے دوسرے سرے پر پہنچے تھے۔ داؤد اسے لے کر چڑھائی چڑھتا اوپر روڈ پر پہنچا تھا۔ یہاں سے کمرین کے گھر کا فاصلہ قدر کم تھا نسبتاً سیدھا راستے کے۔ اس نے کمرین کو اپنے بازو کے حلقے میں اس طرح لیا ہوا تھا کہ اگر کہیں سے کوئی گولی اچانک آ بھی جاتی تو کمرین کو نہیں لگ سکتی تھی۔ چونکا سا وہ اسے ساتھ لیے گھر کی طرف بڑھنے لگا، اور پھر گھر کے دروازے پر پہنچ کر کمرین سے کچھ دور ہوتا اسے اپنے لمبے چوڑے وجود کی اوڑ میں لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ کمرین نے تیزی سے دروازہ بجایا تھا۔ اس کا خیال تھا رات کے اس پیر دروازہ کھلنے میں بہت وقت لگنا تھا، لیکن اس وقت اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا جب دوسری طرف سے فوراً ہی نسیم بیگم نے کون ہے پوچھا تھا۔ امی میں ہوں۔ کمرین کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ میلے میں کھو جانے کے لمبے عرصے بعد کسی اپنے کو دیکھ رہی ہو۔ دوسری طرف سے نسیم بیگم نے دروازہ کھولنا شروع کر دیا تھا۔ زنگ آلودہ کنڈی کھولنے جانے کی کریکٹ آواز رات کے سناٹے میں چیختی ان دونوں کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ کسی خوش فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب میری زندگی کا حصہ ہے۔ اچھا ہے تمہیں ابھی سے عادت ہو جائے گی ان حالات سے نپٹنے کی۔ شادی کی تیاریاں جاری رکھنا، بارات اپنے وقت پر آئے گی۔ اپنا منہ بالکل اس کے کان سے لگائے وہ بغیر وقفے کے ایک ہی سانس میں بولتا دروازہ کھلتے کے ساتھ ہی گھر کی دیوار کی اوڑ میں ہو گیا تھا، البتہ گن تھامے وہ اپنے عقابی نظروں سے چوکنا سا اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ دوسری طرف کمرین تھی جو اس کی گرم سانسوں اور ہونٹوں کے لمس کے انوکھے سے احساس کے زیر اثر کنگ سی ہو کر سانس بھی روکے کھڑی تھی۔ دروازہ کھلنے پر بھی وہ فوری طور پر سنبھل نہیں سکی تھی، اور یوں ہی آنکھیں پھاڑے سانس سینے میں اٹکائے نسیم بیگم کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ مانو نسیم بیگم نے اس کا بازو ہلایا تو وہ
لپٹا کر ہوش میں آئی اور ددیدہ نظروں سے دیوار کی اوڑ میں کھڑے داؤد کی طرف دیکھا جو اس کی جانب متوجہ نہیں تھا لیکن اسی کے لیے وہاں موجود تھا۔ السلام علیکم، اندر تو آنے دیں۔ وہ ان کے سائڈ سے ہوتے ہی اندر داخل ہوئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں تو کتنی دیر سے اندر بلا رہی تھی، تم اس سطح میں کھڑی تھی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا اکیلے آئی ہو؟ وہ اس کی اڑی اڑی رنگت اور انگلیاں چٹخانا نوٹ کرتی پریشانی سے پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ بس سردی بہت ہے نا، اور اکیلے نہیں آئی، احمد قریب ہی موجود تھا اپنی گاڑی میں، آپ اندھیرے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکی ہوں گی۔ اپنے کان پر ہوں ایک دھمکتا لمس محسوس کرتی وہ اس سے نظریں چراتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے داؤد سے کہا تھا کہ ٹریفک کا مسئلہ جیسے ہی حل ہو اسے گھر لے آنا۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ رات کے 2:30 بجے ہی اٹھا لاتا، لیکن چلو اچھا ہی ہوا، اب میں سکون سے سو سکوں گی۔ وہ بولی تو قمری نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ کافی فریش لگ رہی تھی اور جتنی جلدی انہوں نے رات کے اس پہر دروازہ کھولا تھا یہ بھی حیران کن تھا۔ آپ سوئی نہیں تھیں کیا؟ بیٹی گھر سے باہر ہے اور ماں سکون سے سو جائے، انہوں نے منہ بنایا تھا۔ تم سے ایک بار بات ہو جاتی تو بھی ٹھیک تھا، صبح سے تم سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی تو مجھے بھی کسی کل چین نہیں آ رہا تھا۔ احمد سے جب دوپہر کو فون پر بات ہوئی تب وہ بتا رہا تھا کہ تم سو رہی ہو۔ دوپہر کو سونے کی عادت تو نہیں ہے تمہاری، بس اسی ٹینشن میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مصروف سے انداز میں بولتے ہوئے وہ تینوں بچوں کے کمبل درست کر رہی تھی۔ قمرین انہیں دیکھتی رہ گئی تھی، اس کی آنکھوں میں دھندلاہٹ سی چھانے لگی تھی۔ احمد تو میرا ہونے والا شوہر نہیں ہے، پھر اتنی پریشانی کیوں؟ نمکین پانی کا گولا حلق میں نیچے اتار کر وہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ ہونے والا شوہر ہے، شوہر نہیں ہے۔ کھانا کھاؤ گی تم؟ ابروئے اچکا کر جتاتے ہوئے انہوں نے جیسے یاد آنے پر پوچھا تھا۔ نہیں، کھا کر آئی ہوں۔ کیا کھایا تھا؟ ان کے لہجے میں اشتیاق جھلکا۔ زیادہ بھوک نہیں تھی، اسی لیے بس سینڈوچ ہی کھائے تھے، جواب دیتے ہوئے وہ یہاں وہاں نظریں دوڑانے لگی، پھر افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کا ہینڈ بیگ اور فون یوسف مینشن میں رہ گئے تھے۔ بس نسیم بیگم کو جیسے افسوس سا ہوا تھا۔ قمرین نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ غنغنی میں جا رہی تھیں۔ اٹھ کر لائٹ آف کرتی وہ باری باری سب کی پیشانیوں کو چوم کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور دھوپ سے پلنگ پر گر گئی۔ کیا کچھ ہو رہا تھا اس کی زندگی میں داؤد یوسف کے آنے کے بعد سے، جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، البلکہ خود پر بیتنے کے بعد بھی وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ خواب سا لگ رہا تھا سب کچھ۔ کیا داؤد سے شادی کے بعد بھی وہ یوں ہی بھاگتی دوڑتی چھپتی چھپاتی رہے گی؟ کیا ساری زندگی اس رات کی طرح ہی گزرے گی؟ انہی سوچوں میں گم وہ یوں ہی ٹانگیں پلنگ سے لٹکائے کب سو گئے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے کیونکہ داؤد بری کا تمام سامان پہلے ہی بھجوا چکا تھا اور یہاں سے قمرین اور اس کی کچھ ضروری سامان کے سوا کچھ قابل ذکر داؤد کے گھر نہیں جانا تھا۔ سو قمرین کے گھر شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ کچھ قریبی رشتہ دار سخت بے یقینی اور حسد کا شکار تھے کہ قمرین جیسی معمولی لڑکی کے لیے اتنا اچھا رشتہ آیا کیسے۔ بری کے سامان کو ناقدرانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے سب نے میخ نکالنے چاہے تھے، لیکن ہر چیز اتنی اعلیٰ تھی اور چیخ چیخ کر اپنی قدر و قیمت کا احساس دلا رہی تھی کہ باتیں بنانے کو کھیلنے والے منہ انگلیاں دبا کر رہ جاتے تھے۔ اس سب سے پرے قمرین تھی جو عجیب و غریب احساسات کا شکار بنی بیٹھی تھی۔ اس رات کے بعد اسے براؤن کے دیے گئے فون پر داؤد کی طرف سے صرف ایک پیغام ملا تھا، میں ٹھیک ہوں، تیاریاں جاری رکھنا، کچھ مسئلے ہیں، میں مسلسل رابطہ نہیں رکھ سکوں گا۔ اس پیغام کے بعد سے وہ گم سم سی ہو کر رہ گئی تھی، بس خالی نظروں سے مہمانوں سے بھرتا گھر اور دیگر تیاریاں دیکھتی رہتی تھی۔ وہ رمائیوں میں نہیں بیٹھی تھی، نئی جاب تھی، اسے فوراً چھٹی نہیں ملی تھی۔ داؤد ہوتا اور اپنا اثر سخور استعمال کرتا تو وہ اور بات تھی۔ دوپہر کو اسکول سے واپس آنے کے بعد اسے زبردستی پکڑ کر مائوں بٹھا دیا گیا تھا۔ زردہ دوپٹے کی اوڑ سے وہ ہنستے کھلکھلاتے چہروں کو دیکھ کر وہ مسکرا تک نہیں سکی تھی۔ اگلے دن چنانچہ شادی تھی تو اسے چھٹی مل گئی تھی۔ وہ صبح سے بیوٹی پارلر میں موجود تھی۔ اس کے خوبصورت سانچے میں ڈھلے دودھیا وجود نے ظرف بک لباس پہن کر ہی اپنی
دلکشی سے سب کو محبت کر دیا تھا۔ پھر خوبصورت میک اپ نے باقی کی کسر بھی نکال دی تھی، اور اس وقت وہ ایک پریشان حال شہزادی بنی اپنے چھوٹے سے کمرے میں تنہا بیٹھی مہمانوں کی بھرمراہٹ سنتے ہوئے داؤد سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بے سود۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اپنا شرارہ سنبھالے وہ ادھر سے ادھر چکراتی پھر رہی تھی جب اس کے اسکول کے استادوں کے لیے بنائے گئے واٹس ایپ کے گروپ میں کسی ٹیچر نے ٹی وی پر چلتی خبر کی تصویر لے کر ڈالی تھی، اور گروپ میں ایڈ دیگر لوگوں کو مبارکباد دی تھی کہ ظلم کے اندھیرا ختم ہوئے۔ آنکھیں پھاڑ کے کمرین نے اس تصویر کو دیکھا تھا، ایک بار نہیں بار بار دیکھا تھا، اور پھر فون اس کے ہاتھ سے لہر کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ ملک بھر میں دہشت پھیلائے رکھنے والے اپنے انجام کو پہنچے۔ خواجہ یوسف کا بیٹا داؤد یوسف ابھی پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ منہ پر سختی سے دونوں ہاتھ جمائے وہ اپنی آواز تو دبا سکتی تھی، لیکن ان آنسوؤں کا خیال کرتی جو بے دھڑک اس کی آنکھوں سے بہتے اس کا پورا چہرہ بھگو رہے تھے۔ بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ وہ زمین پر گرتی چلی گئی تھی۔ اس کی گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز جب کمرے سے باہر پہنچی تب سب سے پہلے نسیم بیگم ہی اندر آئی تھیں، اور اس کی ابتر حالت دیکھ کر ہوا بستہ ہو گئی۔ باقی سب بھی دروازے پر یوں جمع ہو گئے تھے جیسے اندر کوئی تماشا چل رہا تھا۔ مانو کیا ہوا ہے؟ کچھ بولو گی بھی؟ میرا دل گھبرا رہا ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ ارے بس روئے جا رہی ہو، کچھ بولو بھی۔ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کیا بات ہے؟ کیوں رو رہی ہے بھائی؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ پھوٹ بھی دے منہ سے۔ بارات آنے والی ہے۔ اور کوئی بارات نہیں آئے گی، کوئی نہیں لا رہا بارات، مر گیا ہے وہ۔ اس کے یکدم چیخ اٹھنے سے اس کی گردن کی رگیں ابھر گئی تھیں، چہرہ جبکہ سفید رنگت گہری سرخ ہو گئی تھی۔ وہاں کھڑے سبھی لوگوں کے منہ سے اختیار ہائے نکلی تھی، ہاتھ سینوں پر جا پڑے تھے، جبکہ نسیم بیگم گویا سطے میں چلی گئی تھی۔ 4 مہینے بعد ٹیکسی کا حساب چکتا کر کے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس عمارت کی طرف بڑھنے لگی جہاں سے اس کی کوئی خوشگوار یاد نہیں جڑی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ ان 4 ماہ کے عرصے میں کئی بار اس عمارت کو دیکھنے چلی آتی تھی۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر اس نے سر اٹھا کر عالی شان یوسف مینشن کو دیکھا تھا، جہاں اب سوائے ویرانیوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ جو اتنے بے شمار گارڈز تھے اور دیگر کام کرنے والے لوگ تھے وہ خدا جانے کہاں جا چھپے تھے، شاید وہی کام اب کسی اور کے لیے کر رہے ہوں۔ نچلا لب دانتوں تلے دبا کر آج پھر وہ کتنی ہی دیر تک یوسف مینشن کو کھوجتی نظروں سے تکتی رہی تھی، حالانکہ جانتی بھی تھی کہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ داؤد یوسف کی موت کی سب ہی نے تصدیق کر دی تھی، لیکن کمرین کا دل اس بات سے انکاری تھا، مسلسل انکاری تھا کہ دوسروں کی زندگی جہنم بنا دینے والا ظالم شخص اتنے آرام سے کیسے مر سکتا تھا۔ اس کا دل نہیں مانتا تھا۔ وہ اسی بے یقینی کے عالم میں وہ ایک بار پھر یوسف مینشن چلی آئی تھی۔ میرے دل کو کامل یقین ہے داؤد یوسف کہ تم ابھی زندہ ہو۔ الوداعی نظر یوسف مینشن پر ڈالتی وہ واپسی کی راہ پر گامزد ہو گئی تھی۔ اسٹک کے سہارے لنگڑا کر چلتا وہ اچانک ہی بلک کر گرنے لگا تھا جب تیزی سے 2 ہاتھوں نے اسے سنبھال لیا تھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں تو دونوں کے لب بے اختیار دھیما سا مسکرا دیے۔ اب آپ کو آرام کرنا چاہیے، ایک حد سے زیادہ پریکٹس بھی نقصان دہ ہوگی۔ اس کے سہارے کے لیے بڑھائے اپنے ہاتھ اس کے پیچھے کھینچ لیے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا مقابلے کھڑا شخص کتنا چڑھتا تھا کسی کا سہارا لینے سے۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن تم بھی جانتے ہو کہ مجھے ٹھیک ہونے کی کتنی جلدی ہے۔ میں جلد سے جلد ٹھیک ہو کر اس تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ داؤد کی گمبھیر آواز میں اپنی حالت کی وجہ سے خوف بھی شامل تھی۔ وہ کہیں نہیں جائے گی، آپ فکر مت کریں۔ اس نے اسے بالکونی میں صوفے پر اختیار سے بٹھاتے ہوئے وہ رسان سے بولا تھا۔ کیوں نہیں جائے گی؟ وہ کوئی میری محبت میں مطالبہ تھوڑی تھی، مجھ سے شاید بیزار رہتی تھی وہ، اسے تو موقع مل گیا ہوگا۔ یہ بات وہ 4 مہینے کے عرصے کے دوران بے شمار بار کہہ چکا ہے۔ محبت میں مطالبہ نہیں بھی تھی تو خوف میں مطالبہ ضرور تھی۔ میں جہاں تک انہیں
سمجھ سکا تھا میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی جلدی دوست یوسف کی موت پر یقین کر کے کسی نئی راہ پر چل پڑیں گی۔ شانے ہلکے سے جھٹک کر کہتا وہ گھر کے اندر جانے لگا جب اس کی پکار پر پلٹا تھا۔ براؤن، کیا یہ سب صحیح ہے؟ کیا دوست یوسف کو مر جانا چاہیے؟ میں اس طرح اپنی ساری زندگی نہیں گزار سکتا۔ بہت عجیب لگ رہا ہے مجھے، ادھورا سا، اپنی فطرت سے کٹ کر رہنا۔ داؤد شاید باتیں کرنے کے موڈ میں تھا۔ براؤن کافی بعد میں بنانے کا ارادہ کرتا اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ پل وہ دور ڈوبتے انرجی سورج کو تکتا لفظ جمع کرتا رہا، پھر کھوئے سے انداز میں گویا ہوا۔ آپ میں دوست یوسف سے زیادہ احمد یزدانی بستا ہے سر۔ خاور یوسف کے بیٹے سے زیادہ سونیا یوسف کے بیٹا موجود ہے آپ میں۔ آپ نے اب تک جو بھی غلط کیا سو کیا، لیکن آپ میں خود کو بدلنے کا حوصلہ ہے، اور برائی ابھی آپ کے اندر اپنی جڑیں بھی نہیں گاڑ سکی ہے۔ ابھی اتنی گنجائش باقی ہے کہ آپ اپنے اندر موجود اس ادھورے پن کو اچھائی سے پر کر سکیں۔ نرمی سے کہتا وہ داؤد کو کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر رکا نہیں، بلکہ مزید گویا ہوا تھا۔ یہ سب میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ نے مجھے جان سے نہیں مارا یا کمرین کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ آپ نے میری جان بچی کی، اور اس کی محبت میں اس حد تک مطلوبہ ہونے کے باوجود چاہ کر بھی انہیں حاصل کرنے کے لیے کوئی ٹیڑھی راہ اختیار نہیں کر سکے جو ان کی تکلیف کا باعث بنتی، تو صرف اس لیے کیونکہ آپ آلریڈی ایک اچھے انسان ہیں۔ جن ہاتھوں میں آپ کی پرورش ہوئی ہے، اور جو حالات آپ نے ہوش سنبھالنے کے ساتھ ہی اپنے ارد گرد دیکھے ہیں، ایسے میں آپ کا دوست یوسف بن جانا کوئی اتنا عجیب نہیں تھا۔ آپ نے مجھے جب موت کے منہ میں جاتے دیکھا تھا، آپ تڑپ گئے تھے۔ یہ کسی ظالم گینگسٹر کی نشانی تو نہ ہوئی؟ محبت کرنا اور اس محبت میں عزت و احترام کا پاس رکھنا بھی کسی کرمنل کے بس کی بات نہیں۔ یہ سب صرف ایک اچھے انسان کر سکتا ہے۔ آپ سے داؤد یوسف کے نام کی پہچان چھین گئی ہے تو آپ کو دھورا پن محسوس ہو رہا ہے، لیکن اگر کمرین یا مجھے ہی کچھ ہو جاتا تو بات ادھورے پن سے زیادہ آگے بڑھ جاتی۔ آپ اتنے آرام سے بیٹھے سوچ بچار نہ کر رہے ہوتے۔ براؤن کے انداز میں بے نام سا فخر جھلکا تھا۔ داؤد کی زندگی میں اپنی اہمیت کا اندازہ ہونے پر وہ خود پر نازاں سا رہنے لگا تھا۔ اس کے خیال میں وہ داؤد کا ایک عام سا ساتھی تھا، جس سے تعلق کافی پرانا تھا اور بس۔ لیکن جب اپنے لالچ کی وجہ سے وہ اذیت کا شکار ہوتا مرنے کے قریب تھا، تب اس نے داؤد کی آواز سنی تھی۔ وہ چلا رہا تھا ان تینوں گارڈز پر جنہوں نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اپنی بند ہوتی آنکھوں سے اس نے داؤد کو نیم ناک سا اپنے پاس بیٹھتے دیکھا تھا، اور تب جہاں اسے اپنی لالچ پر بے پناہ پشیمانی ہوئی تھی، وہیں دل میں بڑا خوشکن سا احساس جاگا تھا۔ وہ جس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا وہاں رشتے ناتے ہی سب کچھ ہوتے تھے۔ اپنی بہن کی محبت میں ہی تو وہ چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا قدم اٹھا بیٹھا تھا۔ وہ داؤد سے وابستہ تعلق کو رشتہ مان چکا تھا، اور اس رشتے کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ وہ حالات نے اسے دوست یوسف سے ملایا تھا، اور دوست یوسف نے اسے باسط سے براؤن بنا دیا تھا، اور دوست یوسف ہی وہ شخص تھا جس نے اسے دوبارہ باسط بنا دیا تھا۔ اب اس کے دل سے یہی خواہش تھی کہ دوست یوسف بھی احمد یزدانی بن جائے۔ داؤد براؤن کے اس طویل جواب پر جواباً کچھ نہیں بول سکا، اور لب بھیجے غیر مرئی نکتے کو گھورتا کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ دھیما سا مسکرا کر براؤن بالکنی سے اٹھ کر گھر کے اندر چلا گیا۔ وہ داؤد کو سمجھا سکتا تھا، لیکن اس پر اپنی مرضی تھوپ نہیں سکتا تھا۔ آخری فیصلہ داؤد کو ہی کرنا تھا، اور وہ کسی حتمی فیصلے پر پہنچنے کے لیے اسے سکون سے سوچنے سمجھنے کی ضرورت تھی۔ داؤد یوسف کی موت کی خبر پر وہ پھوٹ پھوٹ کر کیوں روئی تھی، اسے آج تک سمجھ نہیں آیا تھا۔ زمانے کے سامنے اپنا تماشا بننے کا افسوس تھا، یا کیا تھا جو وہ مہینے بھر حال سے بے حال رہی تھی؟ اس سوال کا جواب اسے ان 4 مہینوں میں دن رات سوچتے رہنے کے باوجود نہیں مل پایا تھا۔ ایک مہینہ صدمے میں رہنے کے بعد اس نے حالات پر ذرا غور کیا تو چونک گئی۔ خبروں کے مطابق داؤد یوسف اپنی گاڑی میں دھماکے کے بعد سے نذر آتش
ہو گیا تھا، جس کے بعد سے داؤد کی ڈیڈ باڈی مکمل جلی ہوئی ملی تھی۔ چہرے سمیت کچھ بھی واضح نہیں تھا، لیکن میڈیکل رپورٹ اسے داؤد یوسف ہی ظاہر کر رہی تھی۔ بہت سے لوگوں کی طرح کمرین کا دل بھی یہ ماننے سے انکاری تھا کہ وہ ڈیڈ باڈی داؤد یوسف کی ہی ہے۔ ہولناک دھماکے سے کچھ دیر قبل کی فوٹیج بھی ٹی وی پر نظر آ رہی تھی، جس میں جلنے والی گاڑی میں بیٹھا داؤد یوسف واضح نظر آ رہا تھا۔ مگر مجھے پتا ہے تم نہیں مرے ہو، تم پورے کے پورے ڈرامہ ہو، ایک بار ملو تو صحیح، تمہارے مرنے کی خواہش پوری کروں گی میں۔ جھوم جھوم کر نظم پڑھتے بچوں کو گھورتی وہ اس وقت چونک کر ہال میں لوٹی تھی جب ایک ننھی سی بچی اپنے 4 بالوں پر چنگم چپکائے بسوتی ہوئی اس کے پاس چلی آئی تھی۔ مس میشا نے ببل لگا دی میرے بالوں پر۔ لیکن بیٹا تمہارے سر پر بال ہیں کہاں؟ اس کے 2 انچ کے ہلکے سے بالوں کا جائزہ لیتی وہ بے اختیاری میں کہہ گئی، اور اگلی ہی پل گڑبڑا بھی گئی، لیکن پھر شکر ادا کیا تھا کہ اس کی بڑبڑاہٹ دھیمی ہی تھی، جو اس بچی سمیت کوئی بھی سن نہیں سکا تھا۔ بچی کے بال چنگم سے آزاد کر کے وہ میشا نامی اس بچی کی طرف دیکھ کر رہ گئی تھی، جس کی یہ پہلی بدتمیزی ہرگز نہیں تھی، اور بلا کی بدتمیز ہونے کے علاوہ وہ اسکول پرنسپل کی قریبی عزیز بھی تھی، اور اس بات کا چھوٹی سی عمر میں ہی بھرپور فائدہ بھی اٹھانا سیکھ گئی تھی۔ سو بجائے ڈرنے کے دیدہ دلیری سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، سو سمن کو ہی پیار سے سمجھا بجھا کر دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ اسے میشا جیسے بچوں سے شفقت بالکل محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حالات نے اس کے مزاج میں کچھ برداشت تو پیدا کر دی تھی، لیکن فطرت میں شامل چڑچڑے پن سے وہ کبھی جان نہیں چھڑوا سکی تھی، چاہ کر بھی نہیں۔ سو موقع ملتی ہی میشا کو تھپڑ لگا کر کلاس کے مظلوم بچوں کا بدلہ لینے کا عہد خود سے کرتی وہ چھٹی کی بیل بجنے پر اپنی چیزیں سمیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جب تک اس نے ٹیبل پر بکھرا اپنا سامان بیگ میں ٹھونسا، بچے لائن بنا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ بیگ شانے پر ڈالتی وہ تمام بچوں کو رخصت کرتی اس وقت خون کا گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی جب میشا لائن توڑتی اپنا منہ چڑھا کر باہر بھاگ گئی۔ بدتمیز لڑکی! دانت پر دانت جمائے وہ بڑبڑانے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ براؤن کے دھوکے سے سخت دل براشتہ ہو چکا تھا۔ اس کا خیال تھا اس کا دل اتنا مضبوط تھا کہ براؤن کے مرنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا، لیکن ٹارچر روم کے باہر کھڑا وہ براؤن کی چیخیں سن کر خود کو روک نہیں سکا تھا۔ براؤن کی تباہ ہوتی حالت دیکھ کر اس کی اپنی حالت ناقابل بیان سی ہو گئی تھی۔ اپنے اندر کی گھٹن کم کرنے کے لیے وہ اپنے گارڈز پر چیختا چلاتا آخر میں براؤن کا سر اپنے کندھے پر رکھتا اپنے امڑتے آنسوؤں کو روک نہیں سکا تھا۔ یہ پہلا وار تھا جو داؤد یوسف کے بے رحم دل پر ہوا تھا۔ اپنا رعب دبدبا قائم رکھنے کے لیے اس نے براؤن کی جھوٹی قبر ضرور اس کمرے میں بنا دی تھی تاکہ کوئی اسے کمزور دل نہ سمجھے اور آگے اس سے غداری کرنے کی کوشش نہ کرے، مگر در حقیقت اس نے براؤن کو دبئی بھجوا دیا تھا۔ براؤن نے اس کی جان نہیں لینی چاہی تھی، اس کی جگہ لینے کا خواہشمند تھا۔ وہ نتیجہ داؤد بھی اسے مارنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ وہ دوبارہ کبھی براؤن پر اعتبار نہیں کرنے والا تھا، لیکن وہ اس سے نفرت بھی نہیں کر سکتا تھا، اتنی نفرت کہ اس کی جان لے سکتا۔ یہ سب کرتے ہوئے وہ نہیں جانتا تھا کہ شیطان بنتے براؤن کو وہ دوبارہ باسط بنا رہا ہے، اور اسی باسط میں پھر موت کے منہ سے اسے چھین نکالا تھا۔ کمرین کی موجودگی میں ہونے والے اٹیک نے اسے اندر سے بے حد خوفزدہ کر دیا تھا، لیکن کمرین کے سامنے اس کا خوف کم کرنے کے لیے اس نے یہی ظاہر کیا تھا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، مگر در حقیقت یہی سوچ کر اس کی سانسیں رک سی جاتی تھیں کہ اگر اس اٹیک میں کمرین کو کچھ ہو جاتا تو اپنے مزاج کی تمام بے رحمی کے باوجود وہ جس لڑکی کو تکلیف نہیں دے سکا تھا، اگر اس کی وجہ سے کوئی اور اسے تکلیف دے دیتا تو یہ دوسرا اور بے انتہا شدید وار ہوا تھا داؤد یوسف کے دل پر۔ براؤن پاکستان کب آیا تھا اور کیسے اس نے اس کے گولیوں سے چھلنی وجود کو دھماکے کا شکار ہونے والی گاڑی سے نکالا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ داؤد اس حملے میں شدید زخمی ہونے کے بعد 1.5 مہینے تک کوما میں رہا تھا، اور اس دوران براؤن اسے دبئی لے جانے کے علاوہ ایس پی رضی خانزادہ کے ساتھ مل کر داؤد یوسف کے مرنے کی
خبروں کو ہوا بھی دیتا رہا تھا۔ ایس پی رضی خان زادہ کو صرف اپنا عہدہ بچانا تھا، جس کے لیے انہیں داؤد یوسف چاہیے تھا، زندہ یا مردہ۔ کوئی چہرہ نہ دیکھ کر انہوں نے براؤن کا اس جھوٹ میں ساتھ دے دیا تھا، یہ سوچ کر کہ اول تو اصل داؤد یوسف کے زندہ بچنے کے امکانات کم ہی تھے، اور اگر وہ زندہ بچ بھی جاتا تو باسط کا کہنا تھا کہ احمد یزدانی کبھی داؤد یوسف بن کر نہیں لوٹے گا، اور اگر ایسا ہوا تو باسط انہیں اپنی گرفتاری دے گا۔ اور یوں باسط اور ایس پی رضا خان زادے کی ملی بھگت نے دنیا والوں کی نظر میں داؤد یوسف کا خاتمہ کر دیا تھا۔ سکول سے واپس گھر لوٹتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح اس جنگل کو گھورنا نہیں بھولی تھی جہاں اس کی زندگی کی کتاب میں داؤد یوسف کا مشکل سا باب کھلا تھا۔ سر جھٹک کر جنگل سے نظریں ہٹا کر اس نے قدموں کی رفتار کچھ تیز کر لی تھی۔ جنگل کے سنسان راستے سے نکل کر جب وہ محلے کی حدود میں داخل ہوئی تو سامنے ہی بڑی سی سیاہ کار اپنے گھر کے سامنے کھڑی دیکھ کر وہ اپنی ساکھ سی رہ گئی تھی۔ یہ گاڑی جانی پہچانی تو نہیں تھی، لیکن کوئی شناسا سا احساس اسے ضرور ہوا تھا اس پل۔ باقی کا راستہ اس نے تقریباً دوڑتے ہوئے طے کیا تھا، اور جیسے ہی گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی وہ لمحے میں کئی مہینے پیچھے چلی گئی۔ وہی عجوبہ نمایاں براؤن تھا جو پلنگ پر اس کے دونوں بھائیوں کے درمیان بیٹھا تھا، جبکہ داؤد یوسف سامنے ہی اسی بان کی اکلوتی کرسی پر بیٹھا تھا اور اسے دیکھ کر کھل کر مسکرایا تھا، لیکن پچھلی بار کی طرح وہ اٹھ کر کھڑا نہیں ہو سکا تھا۔ کمرین کی سخت جھنجھلائی نظریں داؤد کے چہرے سے ہٹ کر اس کی ٹانگ پر جم گئی تھیں۔ آنکھوں میں جمع پانی بے آواز گالوں پر لڑکھڑانے لگا تھا۔ وہ اپنے جذبات کو کوئی نام دینے کی قاصر نہیں تھی، لیکن اسے ایک ٹانگ سے محروم دیکھ کر اسے اس وقت داؤد پر بے پناہ ترس ضرور آیا تھا۔ ایک بااختیار شخص کو یوں بے اختیار سا دیکھنا بہت تکلیف دہ امر تھا۔ چند لمحوں تک داؤد کو گھورنے کے بعد اس نے براؤن کی طرف دیکھا تھا تو وہ بھی زندہ تھا۔ پھر جھوٹ بولنے کی کیا وجہ تھی؟ کبھی داؤد تو کبھی براؤن کو گھورتی ہوئی کچن سے برآمد ہوتی نسیم بیگم کو دیکھ کر بہت کچھ کہتے رہ گئی اور ضبط سے مٹھیاں بھیجتی سنجیدگی سے ان سے ہی پوچھنے لگی، آپ نے انہیں گھر میں داخل کیسے ہونے دیا؟ پہلے تو ان کی بات تو سن لے، بڑا حادثہ ہو گیا تھا، گاڑی کو حالات دیکھ رہی ہے تو بیچارے کی، نسیم بیگم کہنے لگی تھی، لیکن وہ جھجلا کر ان کی بات کاٹ گئی تھی۔ یہ بیچارہ نہیں ہے، آپ جانتی ہی کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ جذبات میں آتی وہ کوئی گہر افشانی کر جاتی۔ داؤد اسٹک کا سہارا لیتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں تم ناراض ہو، ہونا بھی چاہیے، انسان اسی سے ناراض ہوتا ہے جس سے منا لینے کی توقع ہوتی ہے۔ ساری زندگی پڑی ہے شکوے شکایت کے لیے کرتی رہنا، لیکن پہلے میری بات سن لو۔ نہیں سننی، وہ بھڑک کر بولی اور پھر بھاں بھاں کر کے رونے لگی، لیکن نسیم بیگم سمیت کسی نے بھی اس کے رونے پر توجہ نہیں دی تھی۔ داؤد شانے اچکاتا دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ نسیم بیگم موسم کے مناسب سے تیار کیا گیا ٹھنڈا ٹھار فالسے کا شربت براؤن اور داؤد کو سرو کرنے لگی تھی۔ کمرین نے روتے روتے رک کر حیرت سے سب کی بے اعتباری نوٹ کی اور پھر پیر پٹکتے ہوئے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ وہ روتے روتے یکدم ہنس پڑتی تو کبھی ہنستے رو دیتی۔ داؤد کو زندہ ہنستا مسکراتا دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، خوشی سے کہکے لگائے یا داؤد یوسف کے دوبارہ زندگی میں لوٹ آنے پر آنسو بہائے۔ پلنگ پر گٹھڑی بنی تکیے میں اپنا آدھا منہ چھپائے پڑی وہ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر چونکی تھی، لیکن سیدھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا نسیم بیگم یا بہن بھائی میں سے ہی کوئی ہوگا، لیکن لکڑی کی ٹک ٹک پر وہ جھٹکے سے اٹھ کر سیدھی ہوئی تھی۔ بمشکل پلنگ کی پتائی پر اٹکتا وہ اذیت کا شکار ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف کمرین اس کی اتنی دیدہ دلیری پر دنگ تھی۔ تم اندر کیسے آئے؟ چل کر، شانے اچکا کر کہتا ہوا کمرین کی مٹتی مسکراہٹ بھوندے انداز میں دبانے پر لب بھیج کر رہ گیا تھا۔ آنٹی بتا رہی تھیں بڑا یاد کرتی رہی ہو مجھے، بہت روتی رہی ہو۔ ابروئے اچکا کر سر دائیں طرف گرا کر کہتا وہ اسے سٹانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، وہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ رونے سے انکاری بھی تھی اور بہانہ بھی تراش دیا تھا۔ اور یہ آنسو کس چیز کے ہیں؟ چند پل خاموشی سے اسے
تکتے رہنے کے بعد ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر موجود نمی انگلی سے صاف کرتا پوچھنے لگا، یہ غم کے آنسو ہیں؟ دوست یوسف کے اپنی زندگی میں دوبارہ آنے کا خیال رلا رہا ہے مجھے۔ تم دوبارہ میری زندگی کو جہنم بنا دو گے، پھر سے یہی سب ہوگا، پھر میں تو تماشا بن کر رہ جاؤں گی۔ تیز تیز ہل کر کہتی وہ متعدد کیفیت کی شکار لگ رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، احمد یزدانی لوٹا ہے، مانو دوست یوسف مر گیا ہے۔ خبریں نہیں سنی تم نے؟ سنجیدگی سے کہتا وہ آخر میں مسکرا دیا۔ قمری نے آنکھیں سکڑا کر اسے ناگواری سے دیکھا تھا، وہ اس کی بات نہیں سمجھ سکی تھی۔ داؤد نے اس کے چہرے سے جھلکتی ناسمجھی ملاحظہ کی تو گہری سانس بھر کر لفظ تولنے لگا، پھر قدرت توفیق سے گویا ہوا، کوئی بھی پیدائشی کرنمل نہیں ہوتا، لیکن میرے باپ نے مجھے پیدائشی کرنمل بنا دیا تھا۔ ایک اکلوتا ماں کا رشتہ تھا جو مجھے اور شاید مجھ سے پہلے میرے باپ کو بھی اپنی محبت سے سیدھی راہ پر لا سکتا تھا، لیکن قدرت نے وہ رشتہ بھی مجھ سے چھین لیا، ورنہ شاید داؤد یوسف کبھی دنیا میں آتا ہی نہ۔ رک کر داؤد نے غیر مرئی نقطے سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا تھا جو اپنے دوپٹے کا کونا مڑوتی اس کی طرف دیکھ تو نہیں رہی تھی، لیکن متوجہ ضرور لگ رہی تھی۔ میں نے ہوش سنبھالتے کے ساتھ ہی جو کچھ دیکھا، جیسا دیکھا وہی سمجھا اور وہی بن گیا جو مجھے بنایا گیا۔ مجھے صحیح غلط کی سمجھ دینے والا کوئی تھا ہی نہیں، پھر میں کیا کرتا؟ ان سب باتوں کا مقصد کیا ہے؟ جیسے بھی بنے ہو، لیکن تم دوست یوسف بن چکے ہو۔ طاقت سر اٹھا کر کہتی وہ پلنگ سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازے سے جھانک کر دیکھا تو نسیم بیگم اور برون کو باتوں میں مگن پایا۔ بڑے کمرے میں کھٹر کھٹر کی چپتی آواز کے ساتھ چلتے پنکھے کی وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا کہ اندر ہونے والی گفتگو باہر سنائی دے جاتی یا باہر سے کوئی آواز آسانی سے اندر آ جاتی۔ پہلی بار اس فرعون کے زمانے کے پنکھ کو قمری نے دعائیں دی تھیں۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر گہری سانس بھرتی وہ پیچھے ہوئی تو داؤد کے جواب نے اسے چونکا سا دیا تھا، لیکن دوست یوسف مر گیا ہے اور مرا ہوا شخص زندہ ہو سکتا ہے؟ زندہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتا وہ قمری کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ دوست یوسف اور دوست یوسف سے جڑے تمام حادثات کو خواب سمجھ کر بھلا دو، میں مر چکا ہوں، یعنی یقین دلاتے لہجے میں کہتا وہ بڑا سچا لگ رہا تھا۔ فوری طور پر قمری کچھ کہہ نہیں سکی تھی، بس حیرت سے اسے تکتی رہ گئی تھی۔ شاید اس کے چہرے سے اس کی بات کی سچائی کا اندازہ لگا رہی تھی، اور جب اسے داؤد کے چہرے اور ٹھوس انداز بیان سے اس کی بات کی سچائی کا یقین آیا تو بے اختیار ہی سکون کی ایک طویل سانس بھر کر وہ مسکرا دی۔ داؤد نے اس کی مسکرانے پر سوالیہ ابروئیں اچکائی تھی، تو تم نے سب داؤ پر لگا ہی دیا؟ اس کے لہجے سے چھلکتی سچی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی، اس سے طبیعت پر چھائی اکتاہٹ اڑان چھو ہوئی تھی۔ اپنے الجھے جذبات اسے سمجھ آنے لگے تھے۔ وہ احمد یزدانی کی واپسی کی خواہش مند تھی، لیکن اسے امید نہیں تھی کہ اس کی یہ خواہش کبھی پوری ہوگی، لیکن یہ خواہش پوری ہو چکی تھی۔ اس مسکراہٹ پر تو احمد یزدانی بھی قربان۔ دوست یوسف کیا چیز ہے؟ اس کے یوں کھل کر ہنسنے پر 100 جان سے واری ہوتا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ تھامتا اپنے لب اس کومل سے ہاتھ کی پشت پر رکھنے ہی لگا تھا کہ قمری نے سپٹا کر ہاتھ چھڑوا لیا۔ بس اب زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چلتے پھرتے نظر آؤ، لنگڑاتے نظر آؤ۔ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی وہ اسے سچ مچ اچھا خاصا تپا گئی تھی۔ خفگی سے اسے گھور کے کمرے سے نکلتا وہ یکدم پلٹا تھا۔ اب وہ ضدی دوست یوسف تو رہا نہیں جو اپنی مرضی کی تاریخ پر اپنی مرضی کے فیصلے کرے۔ تم ہی بتاؤ بارات کب لاؤں؟ جب بارات میں بھنگڑے ڈالنے کے قابل ہو جاؤ۔ اپنی بات کہہ کر وہ خود ہی خلق پھاڑ کر ہنس پڑی تھی۔ جہاں وہ ہنسی تھی وہاں لائٹ رخصت ہو گئی تھی، جس کے ساتھ ہی عمر رسیدہ پنکھا بھی بند ہو گیا تھا۔ نتیجتاً اس کی بھرپور ہنسی سبھی نے سنی تھی اور مطمئن ہوتے خود بھی مسکرا دیے تھے۔ بھنگڑے کے لیے ایک ٹانگ کافی ہوتی ہے، میں کل ہی بارات لا رہا ہوں، مسکراہٹ دبا کر کہتا وہ اسے ہونک چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ ارے نہیں، کہیں یہ سچ مچ؟ گھبرا کر سوچتی وہ کمرے سے نکلتے رہ گئی اور پھر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر ہنستی چلی گئی۔